حدیث نمبر 3، عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من يوم اکثر من ان يعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء، رواہ مسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن سے زائد بندوں کو جہنم سے نجات دیتے ہوں، یعنی جتنی کثیر مقدار کو عرفہ کے دن خلاصی ہوتی ہے اتنی کثیر تعداد کسی اور دن کی نہیں ہوتی۔ حق تعالیٰ شانہ دنیا کے قریب ہوتے ہیں، پھر فخر کے طور پر فرشتوں سے فرماتے ہیں یہ بندے کیا چاہتے ہیں۔ فائدہ: اللہ جل شانہ کا قریب ہونا یا نیچے کے آسمان پہ اترنا، اس قسم کے اور جو مضامین ذکر کیے گئے ہیں ان کی اصل حقیقت تو اللہ رب العزت ہی کو معلوم ہے کہ وہ ہر وقت قریب ہے، اترنے چڑھنے کے ظاہری معنی سے بالاتر۔ علماء اس قسم کے مضامین کو رحمت خاصہ کے قریب ہونے سے تعبیر فرماتے ہیں۔ جو مضمون حدیث بالا میں مذکور ہے، اس قسم کے مضامین بہت سی احادیث میں وارد ہوئے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب عرفہ کا دن ہوتا ہے تو حق تعالی شانہ سب سے نیچے آ کر آسمان پر اتر کر فرشتوں سے فخر کے طور پر فرماتے ہیں کہ میرے بندوں کو دیکھو، میرے پاس ایسی حالت میں آئے ہیں، سر کے بال بکھرے ہوئے ہیں، بدن پر اور کپڑوں پر سفر کی وجہ سے غبار پڑا ہوا ہے، لبیک اللہم لبیک کا شور ہے، دور دور سے چل کر آئے ہیں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کے گناہ معاف کر دیے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ فلاں شخص گناہوں کی طرف منسوب ہے اور فلاں مرد اور فلاں عورت، تو بس کیا کہا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے کہ میں نے ان سب کی مغفرت کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس دن سے زیادہ کسی دن بھی جہنم کی آگ سے لوگ آزاد نہیں ہوتے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے بندے بکھرے ہوئے بالوں والے میرے پاس آئے ہیں، میری رحمت کے امیدوار ہیں۔ اس کے بعد بندوں سے خطاب فرماتے ہیں اگر تمہارے گناہ ریت کے ذروں کے برابر ہوں اور آسمان کے بارش کے قطروں کے برابر ہوں اور تمام دنیا کے درختوں کے پتوں کے برابر ہوں تب بھی بخش دیے جاؤ، بخشے بخشائے اپنے گھروں کو جاؤ۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فخر کے طور پر فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ دیکھو میں نے اپنے بندوں کی طرف اپنا رسول بھیجا، یہ اس پر ایمان لائے، میں نے ان پر کتاب نازل کی، یہ اس پر ایمان لائے، تم گواہ رہو میں نے ان کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ غرض بہت کثرت سے روایات میں یہ مضمون وارد ہوا ہے۔ انہی جیسی احادیث کی بنا پر بعض علماء نے کہا ہے کہ حج کی معافی صغیرہ گناہوں کے ساتھ مخصوص نہیں، کبیرہ گناہ بھی اس سے معاف ہو جاتے ہیں۔ وہ بے اختیار بادشاہ ہے، اس کی نافرمانیوں کا نام گناہ ہے، وہ کسی آدمی کو یا کسی جماعت کو اپنے فضل سے بالکل معاف کر دے تو نہ اس کے لطف و کرم سے بعید ہے، نہ کسی دوسرے کا اس میں کوئی اجارہ ہے۔ شفا قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے قصہ لکھا ہے کہ ایک جماعت سعدون خولانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئی اور ان سے یہ قصہ بیان کیا کہ قبیلہ کتامہ کے لوگوں نے ایک آدمی کو قتل کیا اور اس کو آگ میں جلانا چاہا۔ رات بھر اس پر آگ جلاتے رہے مگر آگ نے اس پہ ذرا بھی اثر نہ کیا، بدن ویسا ہی سفید رہا۔ سعدون رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ شاید اس شہید نے 3 حج کیے ہوں گے۔ لوگوں نے کہا جی ہاں 3 حج کیے ہیں۔ سعدون رحمۃ اللہ علیہ نے کہا مجھے یہ حدیث پہنچی ہے کہ جس شخص نے 1 حج کیا اس نے اپنا فریضہ ادا کیا، جس نے دوسرا حج کیا اس نے اللہ کو قرض دیا، اور جو 3 حج کرتا ہے اللہ جل شانہ اس کی کھال کو، اس کے بال کو آگ پر حرام فرما دیتے ہیں۔